پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سنس اٹس کریشن آج 36 ایئر کا، آج 16 تاریخ ہے، 17 اکتوبر 1989، یہ کل جو تاریخ ہے اس کی بنیاد رکھی گئی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، تو کل اس کی برتھ ڈے بھی ہے۔ اچھا، 36 ایئرز آف سروس، اور ایک بڑا روشن باب ہے، روشن تاریخ ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی۔ اگر میں نمبر اور فگرز بتاؤں تو وہ بہرحال اس کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور سوائے رب کریم کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارہائے نمایاں ہے، اس میں ایک آغوش کے نام سے پروجیکٹ تھا، جس میں اس وقت پاکستان میں اور لبنان اور جارڈن اور شاید افریقہ میں بھی، آئی ایم ناٹ شیور، 8 مختلف سینٹرز میں تقریباً مور دین 1000 بچوں کی کفالت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم سے اور کمیونٹی کی جنرسٹی کی وجہ سے وہ ان کی کفالت رائٹ فرام دا بگننگ ٹو دی کیریئر ڈیولپمنٹ، اور جب تک ایون بعض کیسز میں شادی تک ان کی تعلیم عرفان بابا ملک ٹورنٹو 360 کیریئر مکمل ہونے تک مکمل سپورٹ کرتی ہے۔ اگر آخر میں کامران صاحب اپنے ایکسپیرینسز مجھ سے بہتر بتائیں گے، لیکن جن لوگوں نے آغوش کا پروجیکٹ وزٹ کیا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آغوش کا پروجیکٹ اگر آپ کو موقع ملے لاہور جانے کا تو ضرور وزٹ کر کے آئیں، اور وہاں پہ جو فیسلٹیز بچوں کو دی جاتی ہیں وہ ایون ہماری اس وقت بلکہ اس سے پہلے بھی مڈل کلاس فیملیز بھی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتی، جس عزت احترام کے ساتھ اتنی ہائی کوالٹی لائف ان کو دی جاتی ہے، ٹیبل ٹینس تک ان کو گیم، انڈور آؤٹ ڈور گیم، اور دوسری جو ایک تربیت کے مراحل ہوتے ہیں وہ سارے بڑے آسان طریقے سے پورے کیے جاتے ہیں۔ 8-10 بچوں پہ ایک خاتون امپلائڈ خاتون انچارج ہوتی ہے، جس کا ڈیزیگنیشن اور کچھ ہی ماں کے نام سے وہ بچوں کی کفالت کرتی ہے، اور بچے وہاں سے کامیاب بچوں کی جب اب نومبر کو آئیں گے تو یقیناً دیر ول بی اپرچونیٹیز، سب کچھ بچوں سے بات کرنے کا موقع شاید ملے، اور آپ کو بھی کچھ سٹوریز ضرور آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ بچے CSP آفیسر بن کے نکلے، پولیس آفیسر بن کے نکلے، فوج میں گئے، MPhil، ہائی اسٹڈیز، PhDs۔ اس وقت جو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے تقریباً کوئی 22-23 بچے جامعہ الازہر میں PhDs اور MPhils کر دیا، ماسٹر انہوں نے وہاں سے کیا منہاج یونیورسٹی سے۔ تو آغوش کا جو پروجیکٹ جس کے ایکسپیرینس پہ اور اس کے ریزلٹس پہ جو ہمارے آغوش پروجیکٹ جو بچے کامیابی سے ہماری کمیونٹی کا، ہماری سوسائٹی کا حصہ بنے، وہ بچے جو اگنورڈ تھے اور پھر وہ کامیابی تک پہنچے، اس ایکسپیرینس پہ اب اس پروجیکٹ کو آرفن کیئر کمپلیکس جو لاہور کے نزدیک ایک بہت بڑی جگہ خریدی جا چکی ہے، اور یہاں پہ ایک کمپلیکس ہوگا آرفن بچوں کے لیے، تقریباً 2000 بچوں کی پلس مائنس 2000 بچوں کی لیے وہ فیسلٹیز ہوگی، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ، اس میں جیسے کلاس رومز ہیں 100 کلاس رومز ہو گئے equipped with the latest technologies of learning and lectures and others۔ وہ کوئی معمولی پروجیکٹ نہیں ہوگا، بالکل معاشرے کی ایک بہترین تعلیم گاہ، اور ایک ایسا آرفن کمپلیکس ہوگا جس میں صرف رہنے کی بات نہیں ہے، صرف رہائش ہی نہیں ہے، بلکہ تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، ان کی روحانی تربیت بھی ہے، اور ان کی کیریئر اورینٹیشن بھی ہے، اور ان کے ہر زندگی کے ایک
زندگی کا ہر مرحلے کی ان کو وہاں پہ گائیڈنس ملے گی، اور وہ اس نوعیت کا پروجیکٹ وہ ڈیزائن کیا گیا. یہاں پہ یہ پکچر بنی ہے وہ لاسٹ میں، یہ اس پروجیکٹ کی ایک پکچر جو وہ ڈیزائن کی ایک اسٹوڈنٹ کی ہے، لیکن وہ پروجیکٹ بلڈنگز ہیں وہ جو لاسٹ والا اسٹینڈ ہے. دس از ایون مور کلیئر. تو اس میں لائبریریز، آڈیٹوریم، جمنیزیم، اس طرح کی تمام فیسلٹیز بچوں کو اسی کمپلیکس میں ملے گی. ایک آرفن کیئر کمپلیکس آلریڈی انڈر وے ہے ان دڈیال آزاد کشمیر میں، لیکن جس پروجیکٹ کی ذمہ داری کا کچھ حصہ ہمیں یہاں پہ کینیڈا کی تنظیم کو دیا گیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں آگے ٹارگیٹس میں. تو بہرحال اس میں اکاموڈیشن کے لیے 100 یونٹس بنیں گے جو بالکل فیملی اسٹائل کے ہاؤسز ہوں گے، جس طرح بچے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ریکریشنل فیسلٹیز، انڈور آؤٹ ڈور گیم کی مکمل پروویژن ہوگی. مسجد اور روحانی اجتماعات کا مکمل مسجد، ایک جامع مسجد ہوگی جہاں میں بچوں کی ہر گھر تربیت ہوگی. پھر اس کے بعد سیفٹی پوائنٹ آف 24/7 سیکورٹی ہوگی، بچے محفوظ تصور کر سکیں.